وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وَلَسَوْفَ يَرْضَى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف اور توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات ببرکت کے لیے ہے، وہ کریم کے جو خالق کائنات بھی ہے اور ارض و سماوات کا مالک بھی ہے۔ اپنے بندوں سے ماں سے بڑھ کر محبت فرمانے والے رب کریم جل شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور نبی رحمت، شفیع امت، رسول محتشم، جو اللہ کے پیارے بھی ہیں اور اس امت کے سب سے بڑے سہارے بھی ہیں، میرے اور آپ کے حضور آقا کونین، نانائے حسنین، معصوم آمینہ، احمد مجتبی، جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہم سب اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا خلوص پیش کرتے ہیں۔ سرکار ہم سب کی محبت کو قبول فرمائیں۔ ماہ جمادی الاخری کے اس بابرکت مہینے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس ہے۔ اسی مناسبت سے گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر سے اس نشست کو ہم نے سجایا۔ آج بھی انشاءاللہ اسی مناسبت سے اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعلاء کلمۃ الحق کی توفیق عطا فرمائے اور کلمہ حق اللہ ہماری زبانوں پر جاری فرمائے اور ہمیں دل سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سرکار کے وہ پیارے صحابی ہیں کہ جو بچپن ہی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف 2.5 سال بعد جناب ابو بکر صدیق کی پیدائش ہے، تو محلہ بھی ایک ہے، علاقہ بھی ایک ہے۔ اسی محلے میں یہ شخصیات پروان چڑھتی ہیں، تو اعلان نبوت سے پہلے ہی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاص محبت کا سلسلہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان نبوت سے پہلے ہی رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ جو تجارتی اسفار فرمائے ہیں، ان سفروں میں بھی جناب ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو اپنے غلام میسرہ کے ساتھ حضور کو اپنا مال دے کر
ایک تجارتی سفر میں روانہ کیا، اس سفر میں بھی جناب ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ساتھ تھے۔ تو ابتدائے اسلام دیکھیے، تو اسلام کی ابتدا جب ہو رہی ہے، حضور اعلان نبوت فرماتے ہیں، تو اس اعلان نبوت کے بعد جو سب سے پہلے حضور پر ایمان لے کر آتے ہیں، ان شخصیات میں جناب ابو بکر صدیق پھر حضور کے ساتھ ساتھ ہیں۔ تو یہ جناب ابو بکر صدیق کا خاص اعزاز ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ آغاز سے ہی ہیں، اور جب حضور پر ایمان لے کر آئے ہیں تو آپ کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ آپ قبیلہ بنو تیم، جو قریش کا ایک خاص قبیلہ ہے، اس کے سردار ہیں۔ قضاء، قصاص اور دیت کے جو فیصلے ہیں وہ آپ کے خاندان کی دہلیز پر کیے جاتے ہیں۔ قریش کے پڑھے لکھے تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، آزاد انسان ہیں، اور 38 سال کی ایک تجرباتی زندگی اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں تو ایسا وجیح قبیلہ قریش کا مرد آگے بڑھ کر حضور کے دست اقدس پر ایمان لے کر آ جاتا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ حضور کے پیغام اسلام کو جو آگے بڑھانا ہے، تو اس اسلام کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے جناب ابو بکر صدیق کی جو ذات ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے کام آتی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ساری تدبیر تو اللہ فرماتا ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اس پیغام کو، دین کے پیغام کو آگے تو بڑھنا ہے، اور اس کو بڑھانے والا حقیقت حال میں کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اس عالم اسباب میں اور اس عالم وجود میں سبب بناتا ہے۔ اب حضور کے پیغام کو، حضور کی نبوت کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے، لیکن اس آگے بڑھانے کے لیے سبب کس کو بنایا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق کو بنایا ہے۔ تو یہ ایک خاص قسم کی ایک خوشبو ہمیں حاصل ہوتی ہے جناب ابو بکر صدیق کی ذات سے، کہ اسلام کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب بھی جناب ابو بکر صدیق ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جواں مردی ہے، آپ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم یہ دار ارقم میں کب تک چھپ کر اسلام کی تبلیغ کرتے رہیں گے؟ میری خواہش یہ ہے کہ ہم حرم کعبہ میں اسلام کی تبلیغ کریں۔ جہاں کعبہ ہے، حرم کعبہ ہے، وہاں کئی لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر ہم اسلام کی دعوت کو پیش کریں گے تو حضور ہماری دعوت اسلام کو سن کر ہو سکتا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ مزید ہو جائیں، لیکن حالات تو ایسے نہ تھے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات پر عمل فرماتے ہوئے تمام صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ آؤ حرم کعبہ میں چلتے ہیں۔ ویسے دار ارقم میں حضور کی نشست ہوا کرتی، لیکن سرکار نے فرمایا آج حرم کعبہ میں چلتے ہیں۔ حرم کعبہ میں تشریف لے کر کے آئے تو مختلف قبائل کے جو افراد حضور کے ساتھ تھے وہ مسجد کے چاروں کونوں کی طرف بکھر گئے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دین کو انہوں نے سننا تھا، تو وہ توجہ کے ساتھ حضور کو دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پر مزید ہجوم بھی ہے۔ سب اپنے اپنے قبیلوں کی جو نشستیں تھیں وہاں پر جا کر بیٹھ گئے کہ اب یہاں سے دعوت اسلام دی جائے گی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے جس خطیب کا انتخاب کیا، سرکار نے فرمایا ابو بکر آپ کھڑے ہوں اور اسلام کے پہلے خطیب بن کر ان سب کو اسلام کی دعوت پیش کریں۔ تو اسلام کے سب سے پہلے خطیب جنہوں نے اسلام کا خطبہ حرم کعبہ کے اندر پڑھا وہ بھی جناب ابو بکر صدیق کی ذات مبارکہ ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق جب خطبہ ارشاد فرمانے لگے تو کفار مکہ کو، قریش مکہ کو یہ چیز برداشت نہ ہوئی، اور ایسے ناعاقبت اندیش نوجوانوں کو جناب ابو بکر صدیق کے قریب بھیجا گیا کہ جنہوں نے آ کے جناب ابو بکر صدیق کے اوپر حلہ بول دی اور اتنی تکلیفیں پہنچائیں۔ عتبہ بن ربیعہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ اس نے اپنا جوتا اتارا اور جوتا اتار کر اسلام کے پہلے خطیب جناب ابو بکر صدیق کے چہرے پر اتنی ضربیں ماری کہ آپ کا جو مبارک چہرہ تھا وہ سارا کا سارا چہرہ سوج گیا، یہاں تک کہ آپ کی جو مبارک ناک ہے وہ اس سوجن کے اندر نظر نہیں آتی تھی۔ اتنی تکلیفیں آپ کو پہنچائی گئیں۔ آپ بے ہوشی کی حالت میں اپنے گھر پر لائے گئے۔ آپ کی جو والدہ تھی وہ آپ سے بڑا پیار کرتی، تقریباً 2 دن 3 دن آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کا خیال رکھا، اور جنہوں نے یہ تکلیفیں پہنچائی تھیں ان کے لیے دعا کرتی تھیں، ہلاکت کی، ضرر کی، نقصان کی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب تھوڑا سا ہوش آیا تو اس ہوش میں آنے کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سب سے پہلا جملہ تھا وہ جملہ اپنی ماں کو دیکھ کر یہ تھا کہ بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں۔ اتنی تکلیف ہو، ایسے مصائب سے انسان کو گزارا جائے اور پھر بھی انسان کو حضور یاد رہیں، سرکار کی محبتیں یاد رہیں، تو یہ عظیم انسان جناب ابو بکر صدیق ہی ہو سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ بتائیں میرے نبی کا حال کیا ہے۔ آپ کی والدہ تو اپنے بچے کی تیمارداری میں مصروف تھیں، تو آپ نے انکار فرمایا کہ مجھے اس کی خبر نہیں۔ تو جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا جا کے ام جمیل بنت خطاب سے پوچھا جائے، حضرت مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہے ان سے جا کے پوچھیں کہ میرے نبی کیسے ہیں۔ آپ کی والدہ ام جمیل بنت خطاب کے پاس آئیں اور فرمایا کہ میرا بیٹا پوچھتا ہے کہ اس کے نبی کیسے ہیں۔ تو ام جمیل بنت خطاب انکار کرتی ہیں، اپنے اسلام اور ایمان کو چھپا کر کہتی ہیں میں تو نہیں جانتی کہ کس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ اسلام کا آغاز ہے نا، تو اپنے ایمان کو چھپا کر کہتی ہیں کہ میں تو نہیں جانتی کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن اگر ابو بکر نے میرے نام پیغام بھیجا ہے تو پھر میں ان سے ملاقات کے لیے خود جاتی ہوں۔ ام جمیل بنت خطاب جب تشریف لاتی ہیں، جناب ابو بکر کو دیکھتی ہیں تو دیکھتے ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں کہ اسلام کا یہ ماننے والا، اپنے نبی سے ماننے والا، یہ کس حالت میں ہے، اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہا ہے، پورا جسم لہو لہان ہے، آپ کا چہرہ سوجا ہوا ہے، لیکن زبان قال پر ایک ہی بات ہے کہ مجھے بتا دو میرے نبی کا حال کیا ہے۔ ام جمیل بنت خطاب رو رہی ہیں زار و قطار۔ جب آپ کا کچھ رونا ٹھہرتا ہے تو جناب ابو بکر صدیق ان سے بھی یہی فرماتے ہیں بتاؤ میرے نبی کا حال کیا ہے، وہ کس کیفیت میں ہے۔ ام جمیل بنت خطاب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال سے آگاہ تو تھیں، لیکن حالات تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ وہ کس قسم کے حالات تھے۔ تو آپ کی جو والدہ ہیں جناب ابو بکر کی والدہ، وہ ابھی ایمان نہیں لے کر آئی تھی، تو ان کی وجہ سے سرکار کا حال اور کہاں ہیں سرکار یہ بتا نہیں رہی تھی۔ جناب ابو بکر نے ارشاد فرمایا کہ میری والدہ کے حوالے سے بالکل آپ اطمینان رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے بتائیں میرے نبی کیسے ہیں۔ ان بدبختوں نے میرا تو یہ حال کیا ہے، میرے بعد کہیں میرے نبی کے ساتھ تو کچھ نہیں کیا۔ تو ام جمیل بنت خطاب نے آگے بڑھ کر کہا کہ آپ کے نبی سلامت ہیں اور خیریت سے۔ تو پھر پیغام دیا جناب ابو بکر نے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر ان کو جا کر کہیں نا کہ ابو بکر صدیق آپ کو بڑا یاد کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
اپنے صاحبوں کے ساتھ جناب ابو بکر کے گھر پہ تشریف لاتے ہیں، اپنے غلام کا حال دیکھتے ہیں تو حضور آگے بڑھ کر آپ کے چہرے کو بوسہ دیتے ہیں کہ اپنے رب کی محبت میں یہ اتنا مارا گیا ہے، دین اور اسلام کی خاطر اس کو اتنی تکلیف دی گئی ہے، حضور آپ پر جھک جاتے ہیں، آپ کے چہرے کو بوسہ دیتے ہیں۔ حضور کی دیکھا دیکھی ہر صحابی رسول بھی جناب ابو بکر صدیق کے چہرے کو بوسہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محبت اور یہ لطافت اور یہ عنایت کے جذبات جناب ابو بکر کو ارشاد فرمانے کے بعد جب ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو سرکار سے فرماتے ہیں جناب ابو بکر، حضور دعا کریں میری والدہ بھی ایمان لے کر آ جائے۔ آپ کی والدہ بھی موجود تھی وہاں، سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ تو ابو بکر کی ماں کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے جناب ابو بکر کی والدہ کا دل بدلنا شروع کر دیا۔ وہیں کھڑے کھڑے جب یہ محبت کا نرالا انداز دیکھا نا کہ ماں تو ماں ہوتی ہے، لیکن جب یہ انداز دیکھا کہ یہ اس تکلیف میں بھی اپنے نبی کو یاد کیے ہوئے ہے اور خواہش یہ رکھتا ہے کہ اس تکلیف میں جو میری ماں ہے جو تیمارداری کر رہی ہے وہ بھی ایمان لے کر کے آ جائے، تو آپ نے فوراً کلمہ پڑھا اور حضور پر ایمان لے کر کے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ روایت آپ کے سامنے پڑھنے کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ یہ جو صدیقی خاندان ہے، یہ خاندان پہلے دن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں، حضور کی نصرت میں پہلے دن سے حضور کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا، ان کی زندگی کا شب و روز اس کا ایک ہی مطمع نظر ہوتا کہ ہم اسلام کا جو چراغ ہے اس کو کبھی بجھنے نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب صحت مند زندگی کی طرف واپس لوٹتے ہیں تو ظاہر ہے آپ نے یہ بات سماعت کر رکھی ہے کہ آپ ایک تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، پیسے والے ہیں، تو انسان اپنا پیسہ جو ہے نا وہ ایسے بچا کے ذرا رکھتا ہے، اس کا حساب کتاب رکھتا ہے، ہر جگہ پہ خرچ نہیں کرتا، جہاں اس کا دل ٹھکتا ہے پیسے کو وہیں خرچ کرتا ہے۔ اور جناب ابو بکر جو خود مالدار ہیں، آپ کا پیسہ کہاں خرچ ہوتا؟ ابھی اسلام کا آغاز ہے تو آپ کا پیسہ ایسی جگہ پر خرچ ہوتا جہاں حضور کی رضا ہوا کرتی تھی، جہاں حضور کی خوشی ہوتی تھی، وہاں پر آپ کا پیسہ خرچ ہوا کرتا تھا۔ آپ دیکھتے تھے کہ حضور کس کام سے راضی ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں رہتے ہیں تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کو دیکھتے رہتے کہ اس کام سے سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، تو اگر وہ مسکراہٹ مال کے ذریعے آتی ہے تو ابو بکر صدیق آگے بڑھ کے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ سرکار کی ایک مسکراہٹ کے لیے ابو بکر صدیق اپنا مال ہمیشہ قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ روح کو جھنجھوڑ دینے والی وہ کہانی جناب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب یہ سرکار پر ایمان لے کر کے آئے تو ان کے دل میں بتوں کی نفرت پیدا ہو گئی اور بتوں کی مذمت بلال حبشی بیان فرمانے لگے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اختیار کرنے کے بعد بتوں سے اتنی نفرت کا ایک بار اظہار کیا کہ آپ نے کعبے کے بتوں کے منہ پر اپنا تھوک ڈال دیا۔ تو جو آپ کا آقا تھا اس کو یہ چیز پسند نہیں آئی، تو اس نے امیہ بن خلف کے حوالے آپ کو کر دیا، اور امیہ بن خلف یہ اس زمانے کا، اس دور کا فرعون صفت انسان تھا، انتہائی ظالم انسان، انتہائی جابر انسان۔
جناب سیدنا بلال حبشی کے اس عمل کا بدلہ اس طور پر لیا گیا کیونکہ ابھی مسلمان کمزور تھے اور مسلمانوں کو اس کمزوری کی حالت میں صرف اور صرف صبر کا حکم دیا گیا تھا کہ تکالیف اور مشقتوں کے مقابلے میں صرف صبر سے کام لینا ہے. ابھی ظالم سے بدلہ لینے کا وقت نہیں آیا, ابھی صرف صبر سے کام لینا ہے. تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس مصیبت کے لمحوں سے گزارا گیا. آپ اگر ان کے بارے میں سماعت کریں تو پھر آپ کے جسم کے اندر ایک سنسنی خیز ایک لہر سی دوڑ جاتی ہے, اور ہم یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم جب یہ سن رہے ہیں تو ہمیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے, جس شخصیت پر یہ تکلیفیں گزری ہیں خود ان کا حال کیا ہوا ہوگا. اللہ اکبر. حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں مررت ببلال وهو يعذب في الرمضاء ولو ان بضعة لحم وضعت عليه لنضجت. آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت بلال کے پاس سے گزرا جبکہ انہیں گرم کنکریوں پر لٹا کر عذاب دیا جا رہا تھا. وہ عرب کی گرمی آپ جانتے ہیں کیسی ہوتی ہے. آپ عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ ایسی گرمی اور ایسے وہ گرم پتھر کہ اگر ان پر گوشت کا ٹکڑا ڈالا جائے تو وہ گوشت کا ٹکڑا گرم پتھروں کی حرارت سے پک جائے. ایسے گرم پتھروں کے اوپر جناب بلال حبشی کو برہنہ کمر کر کے لٹایا گیا ہوتا. اللہ اکبر. اور ان کے سینے پر بھاری پتھر ڈال دیا جاتا کہ کہیں یہ کروٹ بدل نہ سکیں. اور ایسے نامساعد حالات میں جناب بلال حبشی کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا, احد 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 احد, یعنی اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ غلام جب سارا دن ستایا جاتا, عذاب دیا جاتا, تو جب رات ہوتی نا تو ایک کمرے کے اندر ان کو ڈال دیا جاتا. اب دن بھر کی تھکان ہوتی تو ایسی تکلیف میں کہ جب کمر جل چکی ہو انسان کو نیند آ سکتی ہے؟ آپ کو نیند نہیں آتی تھی تو ساری رات کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ ساری رات حضور کو یاد کرتے رہتے تھے. ایک بار تو یہاں سے گزرے, میری آہ کو سن تو لیں, ایک بار ان کو میرے دکھ کا احساس تو ہو جائے. اور حضور اپنے اس غلام سے اتنا پیار فرماتے تھے کہ جس کمرے میں حضرت بلال حبشی کو ڈال دیا جاتا تھا نا, تو اس کمرے کی کھڑکی کے ساتھ حضور جا کے ساری رات اس آہ اور کرب کو سنتے رہتے تھے, اور رب کے حضور دعا کرتے رہتے تھے کہ اے اللہ اس کو نجات عطا فرما. حضور اپنے غلاموں سے بڑا پیار فرماتے. تو ایک بار جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کمرہ عذاب میں موجود حضرت بلال کے کرب کو محسوس فرما رہے تھے, تو اس رات جناب ابو بکر صدیق بھی حضور کے ساتھ ہو گئے. اور جناب ابو بکر صدیق کے کان میں جیسے ہی بلال حبشی کے کرب کی آواز آئی تو حضور کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو بھی جناب ابو بکر نے دیکھے کہ یہ بلال سے اتنا پیار کرتے ہیں, یہ بلال سے اتنی محبت فرماتے ہیں. اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہوں گے. آپ نے فرمایا ہوگا کہ کوئی ہے جو اس کو نجات عطا فرمائے. بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر چلے گئے, اور جناب ابو بکر صدیق کے اب ذہن کے اندر یہی بات چل رہی ہے کہ میں اپنے نبی کو کس طرح سے خوش کروں. یہ رات کو رو رہے تھے, میں کوئی ایسا لمحہ بناؤں کہ اس لمحے کو دیکھ کر میرے نبی کے لبوں پر مسکراہٹ آ جائے, بس وہ کسی طرح خوش ہو جائیں, وہ کسی طرح راضی ہو جائیں. یہ جملہ یہ غور کرنے کے لائق جملہ ہے. وہ دنیا کے سپریم پرسنز انسان تھے, ان کی زندگی کے
لمحات وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی ایسا لمحہ آ گیا کہ میری وجہ سے حضور خوش ہو گئے تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں زندگی کی ساری کمائی حضور کی مسکراہٹ کی وجہ سے مل گئی. جب انسان کو یہ جذبات نصیب ہو جاتے ہیں تو ایسے میں اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے کہ میرے عمل سے حضور راضی ہو جائیں, میرے عمل سے سرکار خوش ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو ایک مسلمان کی زندگی کا مطمع نظر کیا ہوتی ہے؟ حضور کی مسکراہٹ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ حضور خوش ہو جائیں, حضور ایک بار مسکرا کے دیکھ لیں. اب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح امیہ بن خلف سے ملاقات کا اہتمام کیا اور ملاقات میں امیہ بن خلف کو سمجھایا کہ آپ اس غلام زادے پر اتنی تکلیفیں کیوں اٹھاتے ہیں. تو امیہ جانتا تو تھا کہ جناب ابو بکر کا ایمان کس قسم کا ہے, تو اس نے اسلام مخالف تقریر تو نہیں کی, لیکن اس نے اتنا ضرور کہا. آپ جانتے ہیں نا کہ کاروباری آدمیوں کی نفسیات ایک ہوتی ہے, ذرا میں اس کی طرف آپ کی تھوڑی توجہ چاہتا ہوں. امیہ بن خلف نے اس کاروباری نفسیات میں سے ایک چیز کا انتخاب کر کے جناب ابو بکر صدیق کو ذرا ٹٹولا کہ یہ اپنے اسلام کے اندر کتنا ہے, یہ اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہے. آج آپ نے غور کرنا ہے ذرا. امیہ بن خلف نے کاروباری بات کی. اس نے کہا کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ کہا وہ جو بلال ہے نا, اچھا وہ جو حبشی النسل ہے, اچھا وہ جو جس کا رنگ سیاہ ہے, وہ جس کی ماں بھی خادمہ ہے, کنیز ہے, اس کی بات کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے, مقصد یہ ہے کہ وہ غلامی کا دور تھا, اور جس طرح سے آج اگر کسی کی حیثیت کا اندازہ لگانا ہو تو زمانے کا یہ غلط طریقہ ہے کہ وہ اس شخص کی سواری کو دیکھتے ہیں. میں نے کہا یہ غلط طریقہ ہے, سواریاں نہیں دیکھی جاتی, یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ محبت کے مسلوں پر اس کو رونا کتنا آتا ہے, اس کو اللہ کی یاد کتنی آتی ہے, اس کو حضور کتنے یاد آتے ہیں. لیکن لوگ تو سواری دیکھتے ہیں. اب جس کی سواری جتنی مہنگی ہوتی ہے اسی سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس شخص کی مالی حیثیت کیا ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بعض احباب کو گاڑیوں کے نام بھی یاد ہوں, تو اس اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس کے پاس مہران ہے, او ہو یہ تو غریب سا آدمی ہے. اچھا جی اس کے پاس کرولا ہے, اچھا جی اس کے پاس جو ہے وہ 3500 سی سی گاڑی ہے, تو اسی حساب سے جو ہے وہ اس کا اندازہ لگایا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, میری بات کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ جتنی بڑی گاڑی ہوتی ہے انسان اسی حیثیت کا سمجھا جاتا ہے, حالانکہ یہ غلط طریقہ ہے. اسی طرح اس دور میں غلام دیکھ کر آقا کی حیثیت کا اندازہ لگایا جاتا تھا. اب اگر کسی کے پاس مصری غلام ہوتے ہیں نا, کسی کے پاس خوبصورت وجی چہرے والے اور طاقتور مسلز والے اور پڑھے لکھے حساب کتاب کے ماہر غلام ہوتے تو لوگ یہ سمجھ جاتے تھے کہ یار اس شخص کا جو اسٹیٹس ہے نا وہ بڑا ہے, یہ بڑا امیر آدمی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح سے 3500 سی سی گاڑی ہر کوئی تو نہیں خرید سکتا نا. اب جس کے پاس ہے تو فوراً اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جس کے پاس گاڑی 2 کروڑ کی ہے تو اب اس کی اپنی مالی حیثیت کیا ہوگی. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح اس دور میں اگر جوان مرد خوبصورت وجی اور گورا مصری شامی غلام کسی کے پاس ہوتا تو لوگ سمجھ جاتے کہ اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے. مال سے تولا کرتے تھے کہ مال زیادہ ہے. اب یہاں تو بلال حبشی ہیں جن کا رنگ سیاہ ہے, جو حبشہ سے تعلق رکھتے ہیں, نہ کوئی بہت زیادہ ان کے مسلز ہیں, نہ بہت زیادہ کوئی طاقتور ہیں, نہ کوئی بہت خوبصورت ہیں دنیا کی نگاہ میں.
نہ کوئی ان کے پاس مال ہے، نہ وہ کوئی بہت بڑے گودام اور خزانوں کے مالک ہیں یا اس کا حساب کتاب رکھنے والے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں۔ تو اب کاروباری نفسیات دیکھیں، امیہ بن خلف نے کیا کہا آپ اس کی ہمدردی کرنے آئے ہیں؟ تو جناب ابو بکر صدیق کے عشق اور محبت کو تو وہ جانتا نہیں تھا، اس نے کاروباری نفسیات سے کھیلتے ہوئے کہا، اس نے کہا کہ اچھا اگر آپ اس کی ہمدردی میں آئے ہیں تو وہ جو آپ کا غلام ہے نا نستاس، وہ پڑھا لکھا غلام، وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو تجارت کے معاملات ہوتے ان کا حساب کتاب کرنے والا، آپ اندازہ لگا رہے ہیں ایسی شخص کی کتنی قیمت ہوتی ہے؟ پڑھا لکھا، اس دور کا پڑھا لکھا سمجھدار، جس پر جناب ابو بکر اتنا اعتماد کریں کہ گوداموں کی کنجیاں اس کے پاس رہتی، حساب کتاب اس کے پاس رہتا۔ امیہ بن خلف نے کاروباری نفسیات سے کہا وہ غلام مجھے دے دیں اور بلال حبشی کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ جناب ابو بکر صدیق نے ایک لمحہ بھی دیر نہیں کی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بلال کو نہیں، وہ تو مصطفیٰ کی مسکراہٹ کو خریدنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یہ سستا سودا ہے، آئے ہائے۔ جناب ابو بکر صدیق مسکرا دیے، کہا ٹھیک ہے یہ سودا مجھے منظور ہے۔ اب بظاہر کاروباری دنیا میں یہ سودا تو نامنظور ہوتا ہے نا، کس کو یہ سودا قبول ہوگا؟ امیہ بن خلف وہاں پھر پھیل گیا، ٹھیک ہے، اور اس نے کہا کہ نہیں ابھی تو میں نے آدھی قیمت بتائی ہے۔ تو جناب ابو بکر صدیق تھوڑی دیر کے لیے توقف فرما کر پھر فرماتے ہیں اچھا بتائیے اور کیا قیمت ہے اس کی؟ کہنے لگے بھائی اتنا اتنا آپ نے مجھے درہم اور دینار بھی دینا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق پھر مسکرا دیتے ہیں، سستا سودا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے اس بات پر بھی میں راضی ہوں۔ پھر وہ رخ بدل کر کہتا ہے کہ نہیں ابھی تو میں نے قیمت کچھ اور کم بتائی ہے، اس کی قیمت اور کچھ زیادہ ہے۔ وہ پھر درہم اور دینار کو بڑھاتا رہتا ہے، وہ درہم اور دینار بڑھاتا رہتا ہے، اور جناب ابو بکر صدیق اپنی مسکراہٹ بڑھاتے رہتے۔ گویا کہ آپ حال کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے تھے ارے تو کیا جانے جس کے لیے حضور روتے ہوں، جس کے کرب اور تکلیف کو دیکھ کر، جس کی آنکھوں کو سن کر میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں اور وہ کہیں کہ کوئی ہے جو اس کو نجات عطا کرے، اور ابو بکر اس غلام کی نجات کا سبب بن رہا ہو، تو کیا جانے اس مصطفیٰ کی آنکھوں کے جو آنسو میں چرانے آیا ہوا ہوں اور ان کے لبوں پر مسکراہٹ دینے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ میں ساری دنیا کی دولت بھی خیرات کر دوں تو یہ سستا سودا ہے کہ حضور ایک بار بس مسکرا کے مجھے دیکھ لے۔ اللہ اکبر، حضور بس ایک بار مجھے مسکرا کے دیکھیں۔ بہرحال قیمت بڑھتی رہی اور جناب ابو بکر صدیق کی مسکراہٹ بھی بڑھتی رہی۔ آپ نے دل کے اطمینان کے ساتھ حضرت بلال حبشی کا سودا کر لیا اور حضور کی محبت کو لے کر اپنے گھر کی طرف چلنے لگ گئے۔ اچھا تاجر ہے نا، سمجھدار ہوتا ہے نا تاجر، بے وقوفوں کے پاس تو دولت نہیں ہوتی۔ یہ کوئی قرآنی بات نہیں کر رہا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ بے وقوفوں کے پاس دولت نہیں ہوتی، وہ تو خرچ کر دیتے ہیں، وہ تو بے جا اڑا دیتے ہیں، اسراف کر دیتے ہیں۔ دولت تو عقل مندوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس دولت کی وجہ سے وہ عقل مند دنیا میں، قبر میں، آخرت میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اب یہ عقل مند گھرانہ ہے، اور یہ عقل مند گھرانہ جناب ابو بکر صدیق کا انتظار کر رہا ہے، یہ کہاں گیا ہوا ہے؟ یہ مال اور دولت کی گٹھڑی اٹھا کے کہیں گیا تھا، یہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ تو جب جناب ابو بکر صدیق واپس تشریف لے کر کے آئے،
جزاک اللہ. درود پاک پڑھی. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب جناب ابو بکر صدیق واپس آئے تو آپ کے والد محترم نے کہا کہ صبح سے کہاں گیا ہوا تھا؟ سر شام اتنی دیر میں آیا ہے اور تو مال بھی لے کر گیا تھا، تیری ماں بتا رہی تھی. کہاں گیا تھا؟ تصور کریں نا، بزنس مین گھرانہ ہے، ماں بھی ہوشیار ہے، باپ بھی ہوشیار ہے، بیٹیاں بھی ہوشیار ہیں، بہنیں بھی ہوشیار ہیں، اور جہاں جس پڑوس میں رہتے ہیں وہ محلہ بھی سارا تاجروں کا ہے، وہ سارے بھی عقل مند ہیں. تو وہ سارے دیکھنے لگے یہ آج بلال جو ہے وہ آگے آگے چل رہا ہے، ابو بکر پیچھے پیچھے چل رہا ہے. سب یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں. سب سمجھ گئے کہ یہ جو صبح دولت لے کر ابو بکر جا رہا تھا نا، اصل میں یہ اس کو خریدنے کے لیے جا رہا تھا. اب گھر میں لے کر آئے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی محبت کو دیکھ رہے ہیں. حضرت بلال کا نام چینج کر لیں آج تھوڑا سا، ان کا نام ہے حضور کی محبت. حضور کی محبت کو دیکھ رہے ہیں. پھر انہوں نے دیکھا کہ گرم تپتی ہوئی ریت پر جب لٹایا جاتا تھا نا تو پھر ان کے بالوں کے اندر تھوڑی سی مٹی بھی لگ گئی ہے. ان کی کمر کو انگاروں پہ جلایا جاتا تھا تو اس پر زخم بھی بن گئے. ہاتھوں کو دیکھا تو چھالے پڑ گئے. پشت دیکھی، رانے دیکھی تو اس پر کوڑوں کے نشان ہیں. تو ایک ایک زخم بلال حبشی کا دکھتا تھا. چہرہ پرا گندا تھا، بال مٹی سے ہٹے ہوئے تھے، لیکن تھی حضور کی محبت. حضور بڑا پیار کرتے تھے. تو جناب ابو بکر صدیق نہ محلے والوں کو دیکھتے ہیں کہ آج یہ کیا کہیں گے کہ اتنا مال دے کر کیا لے کر کے آیا ہے. نہ وہ کسی کے طنز، نہ کسی کے انداز کو دیکھتے ہیں، نہ کسی کی بے رخی کو دیکھتے ہیں. بس وہ تو حضور کی محبت کو دیکھے جا رہے ہیں. آپ کے والد دیکھتے ہیں یہ دیوانہ ہو گیا، یہ کر کیا رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ محبت کی کہانیاں. جناب ابو بکر صدیق کنگا اندر سے لے کر آتے ہیں، بلال حبشی کے بال کو سنوارنے لگ جاتے ہیں، ان کے چہرے سے مٹی کو ہٹانے لگ جاتے ہیں، ان کے لبوں کو صاف کرنے لگ جاتے ہیں جس پر چھڑیاں ماری جاتی تھیں کلمہ کہنے کی پاداش میں. ان کے زخموں کو صاف کرنے لگ جاتے ہیں. ان کے زخموں سے پیپ اور خون کو دور کرنے لگ جاتے ہیں. اور زخموں پر مرہم لگانے کے بعد اللہ اکبر گیلا کپڑا کر کے بلال حبشی کے چہرے کو صاف کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس دولے نے ابھی حضور کی زیارت کرنے کے لیے جانا ہے. آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں، بالوں میں تیل ڈالتے ہیں اور حضور کی محبت کی خدمت میں مصروف نظر آ رہے ہیں. آپ کے والد جناب عثمان جو فتح مکہ پر ایمان بھی لے کر آئے، آپ کا لقب ابو قحافہ ہے، وہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں او دیوانے یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ آج تجھے ہو کیا گیا ہے؟ اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد صاحب کو بھی کسی خاطر میں نہیں لا رہے. آج مجھ سے بات نہ کریں، آج میں نے کسی بات کا جواب نہیں دینا. گویا کہ چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. والد صاحب ہیں، ظاہر بدلے میں کوئی جواب تو نہیں دینا، چپ کا روزہ ہے، خاموش ہیں، کسی بات کا جواب ابو بکر نہیں دے رہے. والدہ قریب آتی ہیں، وہ پوچھتی ہیں بیٹا اتنا سارا مال لے کر گیا تھا، کیا لے کر کے آیا ہے؟ آپ کی زبان پر خاموشی ہے، آپ کسی کو کچھ نہیں کہتے. اور یہاں تک کہ حضرت بلال کو تیار کر کے حضور کی بارگاہ میں لے کر چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جس کے کرب اور تکلیف اور آنکھ آپ سن نہیں سکتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے، حضور میں آج اس کو نجات دلوا کر آپ کی بارگاہ میں لے کر آ گیا. حضرت بلال حبشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور گویا وہ آنکھیں اس بات کی ترجمانی کر رہی تھیں حضور آپ اپنے غلاموں سے بڑا پیار کرتے ہو، حضور آپ اپنے ماننے والوں سے بڑی محبت کرتے ہو.
اللہ اکبر اللہ اکبر، نعرے تکبیر کی آوازیں لگیں اور حضور کے نعرے مکے کی فضاؤں میں بلند ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ بلال آ گئے ہیں. اچھا جی. ایک کہنے والے نے کہا اللہ اللہ. تو ایک کہنے والے نے کہا کہ ہو سکتا ہے بلال نے کبھی ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہو. یہ جملہ توجہ سے سنیے گا. کوئی احسان کیا ہو تو آج اس نے احسان اتار دیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا, دنیا کے قاعدے تو یہی ہے نا, احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. کبھی احسان کسی نے کیا ہوتا ہے تو چلو میں بھی کر دوں گا کبھی. تو یہی اندازہ لگایا گیا کہ بلال نے کبھی احسان کیا ہوگا نا, تو آج ابو بکر نے اس کے ساتھ نیکی کری ہے. جب یہ کان میں آواز ٹکرائی نا, ابو بکر صدیق نے کسی کو جواب نہیں دیا, خاموش رہے. اخلاص دیکھنا ہے نا تو ابو بکر صدیق کی ذات کو دیکھا جائے. ایمان دیکھنا ہو تو حضور کے اس غلام کو دیکھا جائے جس کا نام ابو بکر ہے. وفا دیکھنی ہو اور محبت کے اندر وفاداری دیکھنی ہو تو صدیق اکبر کے گھرانے کو دیکھا جائے. یہاں بس چھوٹی سی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. بھینس دودھ بہت زیادہ دیتی ہے, لیکن آپ نے کبھی اس کی آواز نہیں سنی ہوگی. مرغی ایک انڈا دیتی ہے, سارے زمانے کو بتاتی ہے. وہ جو بالٹی بھر کے صبح شام دودھ دیتی ہے وہ آواز بھی نہیں نکالتی. وہ مالک کو دیکھ کر تو آواز دیتی ہوگی لیکن زمانے کو نہیں بتاتی. اور ایک مرغی ہوتی ہے کہ ایک انڈا صبح دیتی ہے تو جب تک شام نہ ہو جائے وہ کوکو کرتی رہتی ہے. ہماری نیکی کے اخلاص کا معیار. تو یہ اخلاص سیکھنا ہے تو آؤ در صدیق اکبر پر آئیں. اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے, خاموش ہیں. باپ بھی کہہ رہے ہیں بھائی یہ کیا سودا کر کے آیا ہے, حالانکہ رسپانسیبل پرسنز ہیں, ان کو تو جواب دینا ہے, لیکن جواب نہیں دے رہے, خاموش ہیں. ماں بھی پوچھ رہی ہے بیٹا یہ ایسا پیار کیوں کر رہا ہے اس کے ساتھ, آپ خاموش ہیں, کچھ نہیں کہہ رہے. تولا جا رہا ہے, اور بھائی تیرا غلام نستاس کدھر نظر نہیں آ رہا, وہ کدھر گیا؟ ابو بکر پھر کچھ نہیں کہہ رہے. وہ صبح تو گٹھڑی لے کر گیا تھا, وہ کدھر ہے, نظر نہیں آ رہی. ابو بکر صدیق خاموش ہیں, کچھ نہیں کہہ رہے. حضور کے دربار میں کوئی کہتا ہے ہاں کبھی احسان کیا ہوگا بلال نے, تو آج یہ احسان کا بدلہ بھی دے دیا. یہ میں بار بار تکرار کر کے آپ کو سبق یاد کرا رہا ہوں, یہ باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں. زندگی میں اخلاص اور وفا اور محبت اگر دیکھنی ہے تو آؤ در ابو بکر صدیق پہ جا کر پوچھیں. اور جب ہم در ابو بکر صدیق پہ جائیں, سبحان اللہ, دل اور ایمان اور اس میں جذبات ہمارے تازہ ہو جاتے ہیں کہ ابو بکر کتنی اعلیٰ ذات ہیں. اگر ان سے ملنا ہو تو پہلے حضور کے پاس آنا پڑتا ہے. کیوں بگڑتا ہے وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. کسی نے امام زین العابدین سے پوچھا تھا
بتاؤ کہ ابو بکر اور عمر کا مرتبہ کیا تھا. آپ نے نا اس کی گردن ایسے پیچھے سے پکڑ کے، آج تو سنہری جالیاں ہیں اور پہلے تو یہ سب نظام نہیں تھا نا، آپ نے اس کی گردن پکڑی اور زین العابدین حسین کے بیٹے نے اس کی گردن پکڑ کے حجرے کے اندر اس کی گردن کر دی. فرمایا دیکھ نہیں رہا جو آج مرتبہ ہے وہی مرتبہ کل بھی تھا، آج بھی ساتھ ہیں یہ کل بھی ساتھ تھے. بولیے سبحان اللہ. جناب ابو بکر کے اخلاص کو دیکھنا ہے نا تو دیکھیے کہ عمل آپ کرتے ہیں اور لوگ اس عمل کی کھوج میں لگ جاتے ہیں کہ یہ کرا کیوں ہے، لیکن اس کی وجہ صرف ابو بکر کے علاوہ، ابو بکر کے نبی کے علاوہ، ابو بکر کے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. سب اپنے اپنے اندازے لگا رہے ہیں، اس وجہ سے کیا ہوگا، اس وجہ سے کیا ہوگا. اللہ اکبر. ابو بکر کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے، یہاں تک کہ در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبریل امین علیہ السلام تشریف لے کر کے آتے ہیں اور آ کر پیغام دیتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے غلام ابو بکر نے جو آپ کی مسکراہٹ کے لیے اور آپ کی محبت کے لیے جو قربانی دی ہے، اللہ نے آپ کے ابو بکر کے لیے آسمانوں سے قرآن نازل فرما دیا ہے. اب قرآن مجید فرقان حمید کو سماعت فرمائیں. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم ابو بکر کے اس اخلاص کو ایسے بیان فرماتا ہے سورۃ اللیل، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. حضرت جبریل امین یہ پیغام لے کر آئے کہ آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم کی آگ سے وہ دور رکھا جائے گا اتقا، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. بولیے سبحان اللہ. یہ آیات بالاتفاق ابو بکر صدیق کے حق میں نازل ہوئی ہیں. الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ پرہیزگار جو اپنا مال اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے دیتا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا اس نے بدلہ دینا ہو. سارے جواب آ رہے ہیں. پھر فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، سوائے اس کے کہ وہ اپنے رب کی خوشنودی کا طلبگار ہے. اللہ اکبر. میں اس کو ذرا آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں کہ حضور کے غلاموں کی اتنی حیثیت ہے، اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقام ہے کہ اگر وہ زمین پر عمل کریں نا اور ان کے عمل کے اخلاص کو، کیونکہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، کوئی جان تو نہیں سکتا اس عمل میں اخلاص کتنا ہے. اگر حضور کے صحابہ زمین پر عمل کریں تو اس عمل کے اخلاص کی گواہی انسان نہیں دیتے، بلکہ خالق کائنات خود اس اخلاص کی گواہی عطا فرماتا ہے. فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ بلال نے کبھی ابو بکر پر احسان کیا تھا، اس احسان کا بدلہ آج دیا ہے ابو بکر نے. فرمایا ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، کسی نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا جس نے آج اس طرح سے بدلہ دیا ہو. فرمایا کوئی احسان نہیں کیا. پھر خود فرمایا اللہ کریم نے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ تو ابو بکر نے صرف مصطفیٰ کے رب کی رضا کے لیے کیا ہے. اللہ اکبر. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. آخری آیت میں سورۃ اللیل میں اللہ نے فرمایا اور وہ ضرور اس سے خوش ہوگا اور وہ ضرور اس سے راضی ہوگا. اب یہاں یردا کا جو فاعل ہے وہ محذوف ہے، یہاں فاعل محذوف ہے تو یردا وہ خوش ہوگا. اب کون خوش ہوگا؟ یہ آخری بات توجہ سے سنیے. اللہ بھی خوش ہوگا
یا تو فاعل اللہ ہو سکتا ہے، اللہ خوش ہوگا، یا جو فاعل ہے وہ ابو بکر صدیق ہو سکتے ہیں کہ وہ ابو بکر صدیق خوش ہوں گے۔ اس آیت کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اب سنیے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ خوش ہوگا، ٹھیک ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر یردا کا فاعل اللہ تعالی ہے کہ اللہ تعالی خوش ہوگا، تو پھر اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے جس رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ اللہ کے محبوب پر قربان کر دیا ہے، اس لیے کہ بس حضور ایک بار مسکرا کے دیکھ لیں، حضور ایک بار ہم سے راضی ہو جائیں، تو فرمایا کہ جس اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے محبوب کی رضا کے لیے ابو بکر نے یہ عمل کیا ہے، فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ اپنے ابو بکر سے راضی ہو جائے گا، اللہ اپنے ابو بکر سے راضی ہو جائے گا۔ اور اگر فاعل جناب ابو بکر صدیق ہوں تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آغاز سے لے کر انتہا تک جس طرح سے جناب ابو بکر نے اخلاص کے ساتھ، وفا کے ساتھ اپنے نبی کا ساتھ دیا ہے، اور یہ انتخاب اللہ نے فرمایا ہے کہ دین بڑھائے گا کون؟ میرے محبوب کا دین ابو بکر آگے بڑھائے گا۔ تو جس اخلاص وفا کے ساتھ ابو بکر نے اپنے نبی کا ساتھ دیا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ اپنی نعمتوں کا وہ مینا ان پر برسائے گا کہ اپنے رب کے لطف اور کرم کو دیکھ کر ابو بکر اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کتنی خوبصورت شخصیات ہیں کہ عمل یہ کرتے ہیں اور ان کے عمل کے اخلاص کی گواہی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ اتقا، کیا فرمایا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا اس کا معنی ہے سب سے بڑا پرہیزگار، سب سے بڑا نیک۔ اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا کہ آپ لوگ تو آپس میں جب ایک دوسرے کی حیثیت کا اندازہ لگانا ہو تو کوئی مال دیکھتا ہے، تو کوئی دولت دیکھتا ہے، کوئی گاڑیاں دیکھتا ہے، کوئی جائیداد دیکھتا ہے، کوئی اولاد بھی دیکھتا ہوگا، اس کے بیٹے کتنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دنیا میں اس طرح سے حیثیت کا اندازہ لگاتے ہو، فرمایا اللہ کی بارگاہ کے انداز نرالے ہیں اور ہیں، وہاں کچھ اور اصول ہیں۔ وہاں کیا ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ، دنیا میں ہم نے معزز ترین لوگوں کے کچھ بھی اصول بنائے ہوئے ہوں، توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ بڑی پیاری بات ہے، جو کہ ہم اصلاح معاشرہ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اصلاح احوال کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو یہ طرز اور فکر کو بدلنا ہی ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھو اگر دولت بھی ہونا تو عیب چھپائی دیتی ہے، بھلے وہ بے نمازی ہو، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کی ذات میں اتنا بڑا عیب ہے کہ یہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، بھلے وہ رب کا نام لے کر حرام کا سودا بیچتا ہو، لیکن اگر اس کے پاس دولت ہے، اس کے کپڑوں میں کڑک پن ہے، تو میاں اس کی دولت زمانے والوں کی نظر میں اس کے عیب چھپا دیتی ہے اور کہتی ہے جناب یہ تو حاجی صاحب ہیں۔ زمانے والوں کو اس کے حج یاد رہتے ہیں، اس کی جھوٹی قسمیں یاد نہیں رہتی۔ زمانے والوں کو اس کے سود کے قرضے یاد نہیں رہیں گے، زمانے والوں کو اس کی بد اخلاقیاں یاد نہیں رہیں گی، وہ اس کی دولت کی وجہ سے اس کے عیب سارے چھپا دیے جاتے۔ زمانے میں وہ معزز ہو کے گھوم رہے ہوتے، یہ زمانے کے انداز ہیں۔ اللہ یہ فرماتا ہے، فرمایا ان اکرمکم، فرمایا تم میں سب سے زیادہ عزت والا، آگے پھر وضاحت کر دی عند اللہ، او بھائی اپنی نگاہ میں نہیں، ہم تمہیں پوچھ رہے کہ تمہارے معاشرے میں کون عزت والا ہے سب سے زیادہ، ٹھیک ہے؟ تم نے تو اپنے اصول بنائے ہیں، تم نے تو اپنے ضابطے بنائے ہیں۔ فرمایا
اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اتقاکم، اتقاکم، فرمایا جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈر رکھتا ہے، خوف رکھتا ہے، پرہیزگار ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ یہ خود ایک اتنا بڑا ٹاپک ہے یار، اتنے جملے اس وقت میرے ذہن میں اتر رہے ہیں، میں تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا۔ آپ کے گھر خوشیوں کا جب سما تھا تو آپ نے سارے زمانے کو دعوت پیش کری تھی، آپ نے لسٹ بنائی تھی کہ بھئی اس کو بھی بلایا جائے، ان کو بھی بلایا جائے، وہاں بھی جا کے انویٹیشن دینا ہے، وہاں بھی جا کے بلاوا دینا ہے۔ لیکن ایمان سے بتائیے گا، آپ نے اپنی لسٹ میں اتقا کی لسٹ بنائی تھی؟ نہیں بنائی جاتی۔ ان خاندانوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کے گھر میں جب خوشیاں آتی ہیں تو وہ سب سے پہلے مسجد کے امام صاحب کو جا کے انویٹیشن پیش کرتے ہیں، حضور سب سے پہلے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، سب سے پہلے حضور آپ کے پاس لایا ہوں، کیونکہ پورے محلے میں گھر تو ماشاءاللہ آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، وہ والا گھر کتنے کا آپ بتا دیں گے، حضرت 1 کروڑ فلانے لگے ہیں اس کے، ہے نا؟ لیکن اللہ کے گھر کی قدر اور قیمت یہ پیسے سے تو نہیں لگتی نا۔ تو پورے محلے میں اگر 500 گھر ہوں اور ایک بہت بڑی مسجد ہو، ایمان سے بتائیے گا آپ سب گھروں میں جائیں گے تو بعض گھروں میں تو جوتوں سمیت جانے کا بھی رواج ہوتا ہے، ڈرائنگ روم میں جوتوں سمیت بھی بیٹھ جاتے ہیں، لیکن رب کی چوکٹ وہ ہے کہ 2 ارب کا محل بھی بنا ہوا ہو نا کسی کا تو وہاں آپ جوتے پہن کے جاتے ہیں، لیکن رب کی دہلیز اگر کچی زمین پر بھی بنی ہوئی ہو تو انسان اپنا دل بھی اور اپنے جوتے بھی سب کچھ اتار کے پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ عزت اللہ کے گھر کی ہے، معاشرے میں اس گھر کا جوڑ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میاں جب لسٹ بنتی ہے تو سب سے پہلے لسٹ کے اندر کہہ رہے بھائی امام صاحب، اچھا جیسے امام صاحب بولے امام صاحب نے تو اعلان کیا ہوا ہے جہاں پہ شادی میں گانے باجے بجیں گے وہاں تو جانا نہیں ہے، تو لہٰذا کراس کر دیا، ٹھیک ہے آگے بڑھ جائیں۔ مؤذن صاحب، امام صاحب کی وجہ سے مؤذن صاحب بھی نہیں جائیں گے، کراس کر دیا۔ اب یہ آگے کا سبق بتا رہا ہوں۔ اب میں پھر آپ سے یہ مسکرا کر پوچھوں گا، دیوانے تیری بیٹی کی شادی میں یا تیرے بیٹے کی شادی میں یا تیری اپنی شادی میں سارا زمانہ آیا ہوا تھا، چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے شاید کپڑے دیکھ کر اندازہ کیا ہو یا کوئی کسی گاڑی میں آیا ہو تو اندازہ کیا ہو کہ یہ کتنا مرتبے والا ہے یا اس نے کپڑے ایسے پہنے ہیں، لیکن یار اللہ کی بارگاہ میں تو کپڑے نہیں دیکھے جاتے، اللہ کی بارگاہ میں گاڑیاں تو نہیں دیکھی جاتی، اللہ کی بارگاہ میں تو یہ دیکھا جاتا ہے اتقا، سب سے زیادہ عزت اس کی ہے جو پرہیزگار ہے، جو گناہوں سے دور ہے۔ تو پھر میں آپ کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر آپ سے پوچھوں گا تیری تقریب میں کتنا بندہ آیا؟ کہنے لگا 2200۔ میں نے کہا کوئی حافظ قرآن بھی آیا تھا؟ میں نے کہا میرے بچے مجھے بتا کوئی عالم دین بھی آیا تھا؟ تو پھر امن سے آواز آئی وہ تو ہم نے اوپر ویسے ہی کراس لگا دیا تھا کیونکہ حضرت نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ایسے گانے بازوں کی محفل میں جانا نہیں ہوتا، میرا معذرت چاہتا ہوں، تو اس لیے وہ میں نے کہا تو نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا، جو رب کی بارگاہ میں معزز تھے تو نے ان کو نہیں بلایا اور سارا زمانہ بلایا ہوا تھا۔ چلو تھوڑی دیر کے لیے اس پنڈال کو ہی محشر کا میدان تصور کر لیتے ہیں اور سارے مہمانوں کو لائن میں کھڑا کر دو، بتاؤ کس کے پاس کتنی نمازیں تھیں، بتاؤ کس کے پاس کتنا قرآن کا علم تھا، بتاؤ کس کے پاس کتنا تفسیر کا علم تھا، بتاؤ کس کے پاس کتنی احادیث کا ذخیرہ تھا، بتاؤ کس کے پاس کتنے رات کے سجدے تھے،
بتاؤ کس کے سینے میں رب کا کتنا قرآن محفوظ تھا؟ تو ہمارا سر شرم سے جھک جائے گا، مولا ہم نے تو گاڑیاں دیکھی تھی، ہم نے تو رنگ برنگی لباس چمک دمک دیکھی، ہم نے تو یہ چیزیں دیکھی کوئی نہیں تھی۔ تو میاں کس دھوکے کی زندگی میں جی رکھے ہو آپ، کس فکر کے ساتھ زندگی آگے بڑھا رہے ہو؟ یہ سب دھوکے کی دنیا ہے۔ خدا را اس دھوکے کی دنیا سے باہر نکلیے، اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو اس راہ پہ ڈالنے کی کوشش فرمائیں، پرہیزگار بنے، حقیقی پرہیزگار بنے، صرف مسجد کے مسلمان نہ بنے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کے ساتھ اللہ ہمیں مخلص بنا دے۔ یاد رکھیے گا، مسجد کا مسلمان بننا بہت آسان ہے۔ یہاں تو کسی کی ٹون بھی بج جائے تو زمانہ سارا ایسے کر کے دیکھتا ہے، اس کا موبائل بج گیا اللہ کے گھر میں۔ اور جب اپنے ہی گھر کے اندر ہندوؤں کے بھجن بجائے جا رہے ہوتے ہیں تو کسی کی گردن نہیں گھومتی، یہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں؟ تو میاں مسجد کا مسلمان بننا تو بڑا آسان ہے۔ یہاں تو سبھی خیال رکھتے ہیں کہ موبائل نہ بجے تو گانا نہ بجے تو سانگ نہ بج جائے تو ٹون نہ بج جائے۔ تو میاں اصل خیال تو یہ ہے کہ انسان جب یہاں سے اٹھ کے جائے تو اس کا دل پھر بھی مسلمان ہی رہے، مسجد سے جائے تو اس کا دل گھر میں بھی مسلمان رہے، یہاں سے اٹھ کے جائے تو بازار میں اس کا دل مسلمان رہے، یہاں سے اٹھ کے جائے تو ہر تقریب میں اس کا دل کیا رہے؟ مسلمان رہے۔ تو بس یہ اخلاص اگر سیکھنا ہے تو آؤ در ابو بکر صدیق پر آئیں، وہاں سے ہمیں سارے اخلاص مل جاتے ہیں کہ عمل وہ کریں، اور ان کے اخلاص کی گواہیاں کون دیتا ہے؟ آسمانوں کا خدا دیتا ہے، زمین کا خدا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کا وقت تھوڑا سا لے لیا، لیکن جو باتیں کری ہیں اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ایک صاحب کو دیکھا، یار آج ٹائم حضرت نے بڑا لے لیا، تو دوسرا تھوڑا سا عقل مند تھا، اس نے کہا بات کیا کری تھی، یاد ہے کچھ؟ تو گردن گھٹنوں کے اندر چلے گئے کہ نہیں یار بات تو مجھے یاد نہیں ہے۔ تو میاں آج کی شرم ساری چلو کوئی بات نہیں، قیامت کے دن کیا کرو گے؟ حشر کا میدان بھی تو لگنا ہے۔ خدا را کچھ قیامت کے بارے میں بھی سوچیے۔ مرنا سب نے ضرور ہے، کفن میں سب نے منہ چھپانا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو خدا را کچھ اس زندگی کے بارے میں بھی سوچیے۔ اللہ تعالی ہمیں ضمیر کی زندگی نصیب فرمائے، احساس کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔